الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. وقال المشايخ من كان لله كان الله له او کما قال. میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دھڑکتا ہوا دل اور پھڑکتا ہوا دماغ دیا ہے. یہ احساس اور جذبات رکھنے والا انسان اپنی زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ تعلق بناتا ہے، لیکن دنیا کے اندر جتنے بھی تعلقات رہتے ہیں ان کے پیچھے ضرورت اور غرض شامل ہوتی ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی تعلقات رہیں گے ان کے پیچھے ضرورت دکھیں گی آپ کو، یا پھر کوئی نہ کوئی غرض تو شامل رہیں گی دنیا کے اندر. جیسے ماں باپ کا تعلق اولاد کے ساتھ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. ماں باپ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے، ہماری جائیداد کا کوئی نہ کوئی تو وارث بنے، یا پھر بڑھاپے کے اندر ہمارا کوئی نہ کوئی سہارا بنے. تو غرض ہے، حالانکہ ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن محبت غرض والی ہے، نظر آ رہی ہے کہ ہمارا سہارا بنے، ہمارے لیے بعد میں رہنے کا انتظام بنے. اور بیٹے کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ بیٹا بھی جب تک ماں باپ کی تربیت نہیں ہوں گی کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا. ماں باپ کی تربیت اور ماں باپ کا سہارا بیٹے کو بھی اس کی ضرورت ہے. اسی طرح میاں بیوی کا تعلق دیکھو، میاں بیوی میں بھی آپس میں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن پیچھے ایک غرض شامل ہے، ضرورت ہے. اگر اس میں غور کریں گے تو یہ نظر آتا کہ شوہر یہ سوچتا ہے کہ اگر اس سے محبت نہیں کیا تو میری اولاد کو تربیت دینا، میری اولاد کو پالنا اس کی ذمہ داری ہے. تو میری اولاد کی یہ تربیت کرتی ہے، اس لیے اس کے پیچھے محبت کرنا پڑتا ہے. بیوی کی طرف سے بھی دیکھیں گے تو بیوی بھی اس لیے محبت کر رہی ہے کہ میرا نان و نفقہ اس کے ذمہ ہے، میرا خرچہ اس کے ذمہ ہے. اگر تھوڑا روگردانی کی تو خرچہ نہیں ہوگا، نان و نفقہ ملے گا نہیں برابر، اس لیے دونوں آپس میں کیا ہے، محبت کرتے رہتے. اسی طرح استاد اور شاگرد کا تعلق دیکھیے آپ، اس کے پیچھے بھی غرض ہوتی ہے. شاگرد کو یہ غرض ہوتی ہے کہ استاد مجھے علم سکھائیں، استاد کی طرف سے مجھے علم ملے گا. کوئی نہ کوئی تو غرض ہے نا. چلو دنیاوی غرض نہیں ہے، لیکن آخرت کا غرض ہونا یہ بھی تو ایک ضرورت ہے. آخرت کی ضرورت بھی تو ایک ضرورت ہے کہ مجھے ان سے علم ملے گا، میرے پاس ان کی تربیت، میری تربیت ان کے صحبت میں ہوں گی. اور استاد بھی یہ سوچتے ہیں کہ جتنا میں نے پڑھائی کے زمانے میں پڑھا ہے وہ کہیں میرے ذہن سے نہ نکل جائے، اس لیے مجھے کیا کرنا ہے، پڑھاتے رہنا چاہیے. تو اور ایک معاوضہ بھی ملتا ہے اس کے بدلے میں. تو غرض تو کیا ہے، ضرورت تو شامل ہو رہی ہے. تو جتنے بھی تعلقات ملیں گے دنیا کے اندر ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض یا پھر کوئی نہ کوئی ضرورت نظر آتی ہے. دو تعلق ایسے ہیں جن کے پیچھے نہ کوئی غرض ہے اور نہ کوئی ضرورت نظر آتی ہے. سب سے پہلا تعلق اللہ کا بندے سے تعلق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے سے تعلق بے غرض ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی ایسی غرض نظر نہیں آتی. اسی لیے حدیث میں آتا
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ ہر بندہ تجھ سے اپنے لیے محبت کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے، ہر بندہ تجھ سے اپنے لیے محبت کرتا ہے اور میں تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں ملاقات کے لیے بلایا لیکن تم نے انکار کیا، لہٰذا میں نے اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ تمہارے اندر طلب پیدا کرے میری ملاقات کا۔ رسولوں کو بھیجا تاکہ تمہارے اندر میری ملاقات کی طلب پیدا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کے پیچھے کوئی ضرورت اور کوئی غرض نظر نہیں آتی۔ اسی لیے ساری دنیا کے لوگ اگر کافر بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئیں گی، اور اگر ساری دنیا کے لوگ مسلمان، مومن اور فرما بردار بن جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو جو محبت نظر آتی ہے وہ بے غرض نظر آتی ہے۔ دوسری جو محبت ہے بے غرض، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے تعلق، کوئی ضرورت نہیں، کوئی غرض نہیں۔ یہ بات اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کی مغفرت کا اعلان اپنے کلام پاک میں کیا تھا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اگر آپ کے کوئی گناہ ہو بھی اگلے پچھلے تو ہم نے سب کو کیا کر دیے، معاف کر دیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عنقریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا ہوا ہے، درجات بلند ہی ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت میں اور حدیثوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے غمزدہ رہتے تھے، ہمیشہ روتے رہتے تھے امت کے لیے، اتنا کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، اور دعاؤں میں رات بھر امت کے لیے روتے رہتے تھے۔ عرفات کے میدان میں بھی کئی گھنٹوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت کے لیے دعائیں کی، حالانکہ مقام بڑا ہوا ہے، درجات بھی بلند ہے، لیکن پھر بھی امت کے لیے کیا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے تعلق، ان کے پیچھے کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ورنہ جتنی تعلقات دنیا کے اندر ہے ان کے پیچھے غرض یا ضرورت نظر آتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حال کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بہت بڑی ہوئی ہے اپنے بندوں سے، اسی لیے حدیث میں آتا کہ اے میرے بندے، تو میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میری رحمت تیری طرف 2 بالشت متوجہ ہوتی ہے، جب تو میری طرف 2 بالشت آتا ہے تو میری رحمت تیری طرف 1 ہاتھ بڑھ جاتی ہے۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، جب تو میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں تیرے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بندے کی نسبت سے زیادہ ہے۔ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہا کہ بندے کی نسبت اللہ کی محبت زیادہ ہے اور بڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے تو جب ہم 1 قدم بڑھا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 قدم بڑھا رہے، ہم 1 ہاتھ چل کر جا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 ہاتھ چل کر آ رہے، ان کی رحمت اللہ کی زیادہ متوجہ ہو رہی ہے۔ پھر ایک لمحہ ایسا آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایک لمحہ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ فرما رہے کہ میں پھر اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پھر میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں۔ اب خالق اور مخلوق کی محبت میں فرق کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کی محبت میں فرق وصل اور فصل کا ہے۔ وصل اور فصل کا فرق ہے خالق اور مخلوق کی محبت میں۔ جیسا بنیادی فرق ہے یہ کہ مخلوق سے آپ کتنی بھی محبت کرو، جیسے اولاد کو ماں باپ سے کتنی ہی محبت ہو جائے، یا پھر ماں باپ کی محبت اپنے اولاد کے لیے کتنی ہی آئیڈیل بن جائے، موت ان کے درمیان میں جدائی ڈالتی ہے۔ یہ جدائیگی کا فرق ہے دنیا کی محبت میں۔ میاں بیوی کو آپس میں کتنی محبت ہو جائے، کتنی ہی محبت بڑھ جائے، لیکن موت ان کے درمیان میں، ان کی محبت کے درمیان میں جدائیاں ڈال دیتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت دیکھیے
کہ اس میں جدائی نہیں ہے، یعنی اللہ کی محبت کا انجام، آخری انجام وصل ہے، یعنی ملا دیں گا۔ اس لیے کسی نے کہا کہ جو مخلوق سے محبت کریں گا ایک نہ ایک دن اس سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو خالق سے محبت کریں گا ایک نہ ایک دن اس کو اس کے خالق سے ملا دیا جائے گا۔ تو یہ فرق ہے مخلوق اور خالق کی محبت میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ محبت میں پہل کرتے ہیں، یعنی جو آدمی کسی سے محبت کرے تو وہ محبت کرنے والا پہل کرتا ہے، تب محبت کا پتہ چلتا دنیا کے اندر۔ اسی لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو زید کا قول نقل کیا کہ فرماتے ہیں 4 باتیں سمجھنے میں غلط فہمی میں تھا، لیکن جب میں نے قرآن شریف پڑھا تو وہ میری ساری غلط فہمی دور ہو گئی۔ پہلی بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں پہلے اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے اس میں آیت ملی یحبہم و یحبونہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کریں گے اور پھر بندے ان سے محبت کریں گے، کہ پہلے مجھے اللہ کی محبت ملی قرآن کے اندر، پھر بندے اس سے محبت کر رہے، تو میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ دوسری بات میں یہ سمجھتا تھا کہ پہلے میں اللہ سے راضی ہوتا ہوں، اس کے بعد اللہ مجھ سے راضی ہوتے ہیں، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو میری یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ اللہ فرما رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ پہلے ان سے راضی ہوتے ہیں پھر وہ اللہ سے راضی ہوں گے، کہ پہلے اللہ کی رضا ملتی ہے بندوں کو، پھر بندہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ تو میں نے جب یہ پڑھا تو میری غلط فہمی دور ہو گئی۔ تیسری بات فرماتے ہیں ابو زید، میں یہ سمجھتا تھا کہ پہلے میں ذکر کرتا ہوں اللہ کا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ذکر کرتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھا تو میری غلط فہمی دور ہو گئی۔ قرآن میں اللہ فرما رہے وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ ذکر نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ چاہیں گے تبھی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی اللہ کی چاہت بھی کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ میری یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ چوتھی بات، میں یہ سمجھتا تھا کہ پہلے میں توبہ کرتا ہوں پھر بعد میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، لیکن قرآن شریف میں نے پڑھا تو میری غلط فہمی دور ہو گئی۔ فرماتے ہیں ثم تاب علیہم لیتوبوا، کہ پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا کہ وہ توبہ کر لے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوا، پھر بندے کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ تو یہ 4 باتوں میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں پہل کرتے ہیں، یہ محبت کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دوسری چیز، محبت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے سچی محبت ہے۔ ہر محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ اب محبت کی دلیل سنیے آپ، کہ جہاں محبت ہوتی ہے انسان جتنا مرضی اس کو کچھ دے، سمجھتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ اگر کسی کو کسی دوسرے سے محبت ہے تو وہ کتنا ہی اس کو دے دے، گفٹ دے دے، کوئی بھی ساری چیزیں دے دے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کم دیا، کیونکہ محبت غالب ہے۔ اور جب کسی کو محبوب تھوڑا سا دے دے تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ جیسے قرآن میں آپ سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتیں دی، ان گنت نعمتیں، کہ جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری سانسیں چلنا، ہمارے اعضاء کا صحیح سلامت کام کرنا، ہمارے دل کا صحیح دھڑکنا، ہم جو کھانا کھا رہے ہیں اس کا چبا کر کے برابر کھانے میں پیٹ کے اندر چلے جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ فرما رہے قل متاع الدنیا قلیل، کہ میں نے تم کو بہت تھوڑا دیا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے، جو میں نے تم کو اتنی ساری نعمتیں دی بہت تھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اتنا سارا دینے کے بعد اللہ فرما رہے کہ بہت تھوڑا ہے۔ اور ہمارا حال دیکھیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا یاد کرتے ہیں، اتنی ساری نعمتیں ملنے کے بعد کتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لیکن فرما رہے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں۔ تو اتنا سارا دیا اللہ نے ہم کو نعمتیں، اور فرما رہے کہ بہت تھوڑا دیا، اور ہم نے اللہ کو بہت تھوڑا یاد کیا، اتنا یاد بھی نہیں کیا، بہت تھوڑا یاد کیا، لیکن اللہ فرما رہے کہ تم نے میرا کثرت سے بہت زیادہ ذکر کیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سارا دیا تو قلیل کا لفظ استعمال کیا، قل متاع الدنیا قلیل، کہ بہت تھوڑا دیا،
اور بندوں کی طرف سے کیا کیا لفظ استعمال کیا؟ والذاکرین اللہ کثیرا، کثیر کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جس کو مل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کام بنا دیتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کس کو ملتی ہے؟ تو قرآن شریف میں بہت زیادہ ذکر ہے اس بات کا کہ جس کے اندر تقویٰ ہوگا، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ الذین ان اولیاء الا المتقون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دوست بن جاتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں۔ دوسری چیز، واللہ یحب المحسنین، نیکی کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک پرہیزگاروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتے۔ واللہ یحب المقسطین، کہ جو انصاف کرنے والے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرماتے۔ تو بے شمار آیتیں آپ کو ملیں گی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے سرپرست بن جاتے، اس کے کام بنا دیتے، اس کی رزق میں برکت عطا فرماتے، اس کے جان کی، مال کی، عزت اور آبرو کی، ہر چیز کی کیا کرتے؟ حفاظت فرماتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان مکمل دین پر چلے، مکمل شریعت پر عمل کرے۔ جب کوئی انسان، جب کوئی مسلمان مکمل دین پر چلتا ہے اور اپنی زندگی میں مکمل شریعت کو لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سرپرست بن جاتے ہیں اور اس کے کاموں کی کفایت فرماتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، یعنی اس کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کام بنائیں گے اور اس کی کفایت کریں گے ہر کام میں۔ جیسے ایک نوجوان لڑکا، بزرگوں نے واقعات لکھے پہلی کتابوں میں، ایک نوجوان لڑکا، لیکن اس کا دل ایک لڑکی کی طرف مائل ہو گیا۔ اب وہ لڑکی نیک تھی، تو یہ نوجوان لڑکا اس لڑکی کے پاس جا کر کہنے لگا کہ مجھے تم سے محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے۔ تو وہ لڑکی نے جملہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر پیدا کر، اللہ کا خوف کر، یہ چیز مناسب نہیں ہے، شریعت نے اس کو منع کیا۔ تو اس کی بات کا اثر اس نوجوان پر ہوا، اور وہ نوجوان اس کے بعد اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا کہ اب میں کیا کروں گا، اس گناہ سے توبہ کروں گا، اور فلاں قریب میں ایک بستی ہے مسلمانوں کی، علماء کی، نیک لوگوں کی، میں اس بستی میں جا کر کے علم حاصل کروں گا اور اب بالکل نیک بن جاؤں گا۔ اب جیسے ہی وہ اپنے سفر کے لیے نکلا تو درمیان میں اس کو ایک بڑے میاں بزرگ مل گئے۔ اب جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو تعارف ہوا دونوں کا ایک دوسرے کا، تو پتہ چلا کہ فلاں بستی کی طرف جانا ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے بھی اس بستی کے قریب ہی ایک بستی میں جانا ہے، اب سفر لمبا ہے تو ہم کیا کر لیں گے، ساتھ میں سفر کر لیں گے۔ اب جیسے ہی ساتھ میں سفر شروع ہوا تو دھوپ عرب کی تپتی ہوئی، ریگستان کا علاقہ، تو ایک بادل ان کے سر پر سایہ کرنے کے لیے آ گیا۔ وہ جدھر جاتے تھے بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، ادھر طرف منہ موڑتے تھے تو بادل بھی ان کی طرف، جہاں جاتے تھے بادل ان کے سر پر سایہ کرتا تھا۔ اب نوجوان بھی یہ سمجھ رہا کہ یہ بزرگ یہ اللہ والے ہیں، ان کی وجہ سے بادل کا سایہ ہم کو مل رہا ہے، اور وہ بزرگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب میں بزرگ ہوں، میری وجہ سے بادل کا سر پر سایہ ہے۔ چلتے چلتے جب دونوں کے راستے الگ الگ ہوئے تو وہ بادل اس نوجوان کے پیچھے گیا، بادل کا سایہ اس نوجوان کے پیچھے گیا جس راستے پر نوجوان چلا۔ تو وہ بزرگ کو بھی حیران تعجب کرنے لگے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ میری وجہ سے سایہ ہے، لیکن پھر میں نے اس کو پکڑا اور اس کو پوچھا کہ بھائی ایسا کون سا تیرا عمل ہے جس کی وجہ سے بادل کا سایہ تیرے اوپر ہے؟ تو وہ کہنے لگا ایسا تو میرا کوئی عمل خاص نہیں ہے، نہ عبادتیں زیادہ ہے نہ کچھ، بس اتنا ہے کہ ایک گناہ کی طرف میں جانے والا تھا، اس گناہ سے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی اور نیک بننے کا اب میں نے ارادہ کیا، تو یہی عمل ہے جس کی وجہ سے بادل کا سایہ میرے سر پر ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو دوستی کرتے ہیں، تو اس دوستی کو نبھاتے بھی ہیں۔ دنیا کے اندر تو دوستی نبھانے والے بہت کم ملیں گے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے دوست بن جاتے ہیں تو اس کو پھر
اس کے جیسے مثال ہے اس کی توکل کی 3 درجے ہیں. کتنے درجے توکل کے؟ 3 درجے. پہلا درجہ یہ ہے جیسے آدمی کا وکیل پر بھروسہ، اس سے اچھا کوئی وکیل مل گیا تو اس کو چھوڑ دیتا، کہ پورا بھروسہ ہے کہ میرا کام بنا دیں گا، لیکن اس سے اچھا اگر کوئی وکیل مل جاتا تو کیا کر دیتا؟ اس کو چھوڑ دیتا. آدمی کا ڈاکٹر پہ بھروسہ ہے، لیکن اس سے اچھا کوئی ڈاکٹر مل جائے تو اس کو چھوڑ دیتا. ایک درجہ یہ ہے. دوسرا درجہ توکل کا یہ ہے کہ ایک بچے کا اپنی ماں پر بھروسہ، بچے کا ماں پر بھروسہ. جیسے مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے اور گھر کے اندر نانی، دادی، پھپھی، خالہ، ماں سب بیٹھے ہوئے ہیں. دادی بھی ہے، نانی بھی ہے، خالہ بھی ہے، پھپھی بھی ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے. لیکن جب بچے کو بھوک لگیں گی یا کوئی بھی چیز کی ضرورت پڑیں گی تو کس کے پاس جائیں گا؟ سب سے پہلے ماں کے پاس جائیں گا. یعنی اس کو یقین ہے کہ بھائی میری ضرورت کہاں سے پوری ہوں گی. یعنی یہ توکل کا درجہ. بعض لوگ ایسے رہتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ضرورتیں اللہ ہی پورے کریں گے. یہ دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ سب سے اعلیٰ درجہ توکل کا. پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کی مثال یوں دی گئی کہ زندوں کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ. جیسے ہم یوں کہتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے، اب اس کو غسل دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو غسل دینے والے بغیر مردے کے کچھ بولے اس کو برابر اس کو غسل دیتے رہتے. اگر غسل دیتے غسل سے فارغ ہو جائے لیکن کسی جگہ پر صابن رہ گیا تو زندوں میں سے کوئی نہ بولے گا کہ بھائی صابن رہ گیا تھوڑا، وہاں پر بھی کیا کرو، پانی مار لو. مردہ بول رہا. مردے کی ضرورت بغیر بولے کیا کر رہے؟ تو بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں بغیر مانگے اللہ ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. یہ توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ، کہ مانگنے کی بھی اب ان کو ضرورت نہیں ہے، تم خالی چلتے رہو. اب بادل کا سایہ اس نے مانگا بھی نہیں، لیکن اللہ کی محبت مل گئی تو بغیر مانگے کیا ہے اللہ. جیسا مردے کو بھائی کوئی جگہ سوکھی رہ گئی تو زندوں میں سے کوئی بولے گا ارے وہ جگہ سوکھی رہ گئی تو آپ وہاں پر کیا کرو، اب اس کی ضرورتیں ساری کون پوری کر رہا؟ زندے لو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی محبت جس کو مل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ضروریات اور اس کے ہر کام کیا کرتے رہتے ہیں؟ پورے کرتے رہتے ہیں. یہ توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. تو اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا کرے، اس کے لیے تقوی ہماری زندگی میں ہو، مکمل شریعت پر عمل ہو، نمازیں ہماری زندگی میں ہو، 5 نمازوں کا اہتمام ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام ہو، گناہوں سے بچنے. اگر گناہ ہو بھی جائے تو فوراً ہمارے دل کے اندر توبہ کرنے کا خیال آ جائے کہ میرے سے گناہ ہو گیا. اب 2 رکعت پڑھ رہے، اللہ سے مانگ رہے کہ اللہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا. پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے کام ایسے بنائیں گے جس کا ہم کو گمان بھی نہیں ہوگا، کہ بغیر مانگے ہماری ضرورتیں اللہ تبارک و تعالی پوری کریں گے. جیسے واقعہ ایک لکھا، ایک مسلمان اللہ کا فرما بردار، اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کی ملاقات ہو گئی ایک آتش پرست سے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے سے. اب وہ کہنے لگا مسلمان اس آتش پرست سے کہ تم آگ کی پوجا کرتے ہو، آگ ایک مخلوق ہے اور تم مخلوق کی پوجا کر رہے ہو، مخلوق کی عبادت کر رہے ہو. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، مومن ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خالق ہے، ہم اس خالق کی عبادت کرتے ہیں. تو دونوں میں بات چیت ہو گئی تو وہ آگ کو پوجا کرنے والا دلیلیں دینے لگا غصے میں آ کر کے. تو اب اس مومن کو بھی غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو آگ کی پوجا کرتا، آگ تیری خالق ہے، تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ دونوں آگ میں ہاتھ ڈالیں گے، جس کا ہاتھ نہیں جلے گا تو پتہ چل جائے گا کہ بھائی اس کا جو رب ہے وہ سچا ہے، اس کا رب پکا ہے. تو انہوں نے آگ جلائی. اب آگ میں جب ہاتھ ڈالنے کی باری آ رہی تھی تو دونوں، اب یہ مومن تو اس سے کہہ رہا ہے کہ پہلے تم کرو، آگ میں ہاتھ ڈالو، لیکن وہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں، ڈر رہا ہے. تو اس مسلمان نے کیا کیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے آگ میں ڈال دیا. اب اللہ کی شان ایسا ہوا کہ دونوں کے ہاتھ کو کچھ نہیں ہوا. اللہ کی شان. اب جب مسلمان کو پتہ چلا کہ اس کے ہاتھ کو بھی کچھ فرق نہیں پڑا، مجھے بھی نہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ، میں تو فرما بردار ہوں تیرا، میں مومن ہوں، میرا ہاتھ تو نے بچا لیا، یہ تو چلو سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کے ہاتھ کو کیوں اثر نہیں ہوا؟ اس کا ہاتھ تو جلنا چاہیے تھا، وہ تو تیرا باغی تھا.
تو اللہ کی طرف سے اس بندے کو الہام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، میرے محبوب کا ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہوگا اس کے ہاتھ کو میں کیسے جلا سکتا، کہ تو میرا دوست ہے اور میرے دوست کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہوگا میں اس کے ہاتھ کو بھی نہیں جلاتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں ہر چیز سے اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت کریں گے، اس کے رشتہ داروں کی بھی حفاظت کریں گے، اس کے روزی میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، اور اس کے جان مال عزت آبرو ہر چیز کی کیا کریں گے، حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن کب؟ مکمل ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہو، دین پر عمل کرنے میں ابھی دشواریاں آ رہی ہے، ہم کو بہت مشکل لگتا کہ وہ پانچوں وقت کی نمازیں، فجر کا وقت، لیکن صحابہ کی زندگی دیکھیں گے تو انہوں نے بھی تجارت کے ساتھ ساتھ نمازوں کا بھی اہتمام کیا، تجارت کے ساتھ ساتھ روزے رکھنے کا بھی اہتمام کیا، تجارت بھی تھی لیکن زکوٰۃ بھی وقت پر ادا ہو رہی ہے، فرض حج وہ بھی وقت پر ہو رہا ہے۔ تو ایسے صحابہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں تعریف کی، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تجارت ان کو غافل نہیں کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے یہاں پر یہی مراد ہے، نماز سے، روزوں سے، اللہ کو یاد کرنے سے ان کی تجارت ان کو غافل نہیں کرتی ہے۔ آج ہماری دکان ہمارے تابع ہو گئی، بلکہ ہم لوگ دکان کے کیا ہو گئے؟ تابع ہو گئے۔ کوئی بھی کام کر رہے ہم دنیا کے اندر تو ہمارے تابع رہنا چاہیے وہ کام۔ جیسے مثال کے طور پہ دکان ہے تو اب میرے تابع رہنا چاہیے، میں جب چاہوں بند کروں، لیکن ہم کاروبار شروع کرتے، کوئی بھی چیز شروع کرتے اس کے تابع ہو جاتے، وہاں سے فرصت ملیں گی تو نماز پڑھوں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنا ہماری مقصد ہے، یہاں سے ٹائم ملیں گا تو دکان پہ جاؤں گا۔ جب اس کو مقصد بنائیں گے تو زندگیوں میں برکتیں آئیں گی۔ برکتوں کا ظہور ختم ہو گیا۔ اس زمانے میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں، میری روزی میں برکت ہو، میری زندگی میں، میری روزیوں میں برکت ہو، لیکن برکتیں نظر نہیں آ رہی۔ گھر کے اندر جتنے مرد رہیں گے سب تجارت کر رہے، سب جاب کر رہے، سب کام کر رہے، لیکن پھر بھی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ پہلے زمانے میں ایک فرد کماتا تھا گھر کے اندر اور سب کی ضرورتیں 20 30 لوگوں کو کیا کرتا تھا، تو برکتیں تھی۔ اس زمانے میں کثرت ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ برکت کا لفظ آپ کو صرف قرآن شریف میں ملے گا، یعنی دوسرے جتنے بھی آسمانی کتاب ہے یا دوسرے جتنے بھی لینگویجز ہے، انگریزی ڈکشنری میں بھی آپ کو برکت کا لفظ نہیں ملے گا۔ برکت کا لفظ تو ایک، جیسے مثال کے طور پہ ایک بچہ تھا، اس نے اپنے ابو سے پوچھا، بچہ بولے تو نوجوان لڑکا، اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا برکت کس کو کہتے ہیں عملاً؟ تو باپ نے اس بیٹے کو لے کر کے گیا اپنے گھر کے اندر، اور گھر کے اندر بتایا، دیکھو بیٹا یہ گیزر دکھ رہا ہے تم کو، یہ گیزر دیکھو، تمہاری عمر 30 سال ہے۔ کتنی سال ہے؟ 30 سال تمہاری عمر ہے، تمہاری پیدائش سے پہلے میں نے یہ گیزر لایا تھا اور آج تک اس گیزر میں کوئی خرابی نہیں آئی، اس کو کہتے ہیں برکت۔ اور اگر برکت نہیں ہوں گی تو آئے دن کچھ نہ کچھ کیا ہے، کبھی کچھ خراب ہو گیا، کبھی گھر کے اندر جھگڑے ہو گئے، کوئی چیز لائے فوراً خراب ہو گئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکت کا نہ ہونا۔ بیماری آ رہی ہے ہر مہینے، اب جیسے آدمی 2 سال 3 سال 4 سال تک کوئی بیماری نہیں آتی کسی انسان کو، تو اس کی صحت میں اللہ نے کیا کر دیے؟ برکت دے دیے۔ تو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے جب آدمی مکمل دین پر چلتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تقوی، طہارت اور محنت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی محنت کرنا، اور یہ ساری چیزیں، اس کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اور فرشتوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ فرشتوں کی صحبت ملتی ہے مسجد کے ماحول میں۔ مسجد کے ماحول میں ابھی یہاں پر رہ کر کے تو اتنا زیادہ ہونا، اب یہاں تو گھر پر رہ کر کے ہم صرف نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، لیکن جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جماعتوں میں نکلتا ہے، خانقاہوں میں جا کر کے جڑتا ہے نیک لوگوں کی صحبت میں، تو ان کی صحبت کا ان پر اثر ہوتا اور اس کا دل کیا ہوتا؟ نیک لوگوں کی طرف مائل ہوتا، اور نیکی کرنے کا شوق اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا۔ تو اسی لیے وقت ملے تو اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے۔ جماعتوں کے اندر مسجد کا ماحول رہتا ہے، تو ابھی چھٹیوں کا موقع ہے، ابھی بچوں کی بھی چھٹیاں لگ جائیں گی اور ماں باپ بھی فارغ ہو جائیں گے۔ یعنی ابھی اگر کسی کی تشکیل کی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی بچے کو اسکول میں چھوڑنے کا رہتا، ٹینشن رہتا، لیکن ابھی تو چھٹی کا موقع ہے، سب کے پاس موقع ہے۔ یعنی یہ بہانہ تو ہی اگر چاہے تو بہانے ہزار ہے، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، تو ہی اگر چاہے تو راہیں ہزار ہے۔
یعنی اگر ہم چاہیں گے تو پھر راستے بھی ہزار اللہ تبارک و تعالیٰ تلاش کرتے ہیں، ہے نا. تو ابھی موقع ہے تو یا تو اپنی اولاد کو کیا کریں، ہم اللہ کے راستے میں بھیجیں. ان کی بھی چھٹیوں کا موقع ہے. اب ان کو چھٹی بھی ملتی نہیں، اسکول رہتے کالجز رہتے، لیکن ابھی چھٹیوں کا موقع ہے مئی کے اندر. تو ترتیب بنا کر کے گھروں کے اندر مشورہ کر کے جماعتوں میں بھیجے. اگر ہم نکل سکتے ہیں تو ہم بھی نکلنے کی کوشش کریں گے صف فکر انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صف بنانے کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بتانا تھا کہ صف بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب کھڑے ہیں، پہلی صف بن گئی، پہلی صف تو بن جاتی. اگر پیچھے کی صف بنانا ہے کسی کو تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ دوسری صف بنانے والا جب بھی کوئی انسان آئے گا تو وہ امام کے بالکل پیچھے درمیان میں کھڑے ہوں گا. پھر اس کے بعد آنے والا اس کے دائیں طرف، اس کے بعد آنے والا اس کے بائیں طرف. اس طرح آتے آتے کیا ہے صف بنتے جائیں گی. ایسا نہیں کہ بھائی صف خالی تھی اب ایک آدمی آیا وہاں سے صف بنایا، یہ قاعدہ نہیں ہے. تو اس قاعدے کو سامنے رکھ کر کے صف بنانا چاہیے. لیکن ہم سے اس میں کوتاہی کیا ہو جاتی کہ صف بنانے کے لیے تو ہم آگے بڑھتے، جیسے پہلی صف تو چلو مکمل ہو جاتی، اب دوسری صف بنانے کے لیے اب ایک آدمی آ کر کے بیچ میں کھڑے ہو گیا، اب تیسرا آ کے ادھر دائیں طرف ادھر طرف. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا رکعت ملنے کے لیے جو جس دروازے سے آتا اسی طرف کھڑا ہونا کیا ہو جاتا شروع ہو جاتا. اب امام کھڑا ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے دونوں جانب میں برابر صف رہنا چاہیے. ایسا نہیں کہ بھائی ادھر کھڑے ہوئے تو ادھر یہاں تک کی صف ہے اور یہاں کی صف وہاں تک چلے گی. تو یہ قاعدہ کیا ہے، یہ صف بنانے کا طریقہ غلط ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے، فقہا نے، کہ ایک طرف بہت زیادہ صف ہو گئی اور ایک طرف بس یہاں تک آدھی ہے، تو یہاں پر جتنے زائد لوگ رہیں گے ان سب کی نماز مکروہ ہوں گی. جیسے عام طور سے فجر میں دیکھ رہا میں، جیسے یہاں پہ اپنی صف ہو رہی تو پہلی صف رہتی ہے، تو پہلی صف یہاں تک رہ رہی اور دوسری یہ پہلی صف کا جو ادھر کا حصہ ہے وہ پوری وہاں تک بھر جا رہی. تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ دونوں طرف برابر کیا ہو صف ہو. تو اس کا بھی خیال رکھے. جیسے کل کون سی عشاء کی نماز میں بھی غالباً ایسا تھا کہ پہلی صف تو مکمل تھی لیکن دوسری صف یہاں تک بنی تھی اور جو وہاں کی اینڈ تھا وہ پورا وہاں تک بھرا ہوا تھا. تو یہ صف بنانے کا طریقہ کیا ہے، مناسب نہیں ہے، یہ قاعدے کے خلاف ہے. اس لیے ہر آنے والا دیکھ لے کہ بھائی کس طرف مجھے جانا چاہیے. اس طرف کمی ہے تو ادھر چلے جائے، اس طرف کمی ہے تو ادھر چلے. دائیں جانب والوں کی بھی فضیلت ہے لیکن بائیں جانب والوں کی بھی کیا ہے فضیلت حدیثوں میں آئی ہے. اس لیے کریں گے صف فکر انشاءاللہ. ہاں دوسرا مسئلہ یہ کہ بھائی بچے اگر درمیان صف میں آ جائے 10 سال کا 12 سال کا تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی نماز ہوئی نہیں، خالی ہو گئی صف. تو کتنے بھی سال کا بچہ درمیان میں اگر آ جائے، ویسے تو ہونا یہ چاہیے متعدد بچے ہیں بہت سارے تو ان کی ایک الگ صف بناؤ، لیکن ایک آدھ بچہ ہے تو اس کو ساتھ میں لے کے کھڑا ہونا پڑے گا 10-12 سال کا. تو اگر اس کو ساتھ میں درمیان میں کھڑے بھی کر دیے تو اس سے نماز میں کسی کے خلل نہیں ہوتی اور نماز کسی کی خراب نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، ورنہ ہم سمجھتے ہیں بچہ آ گیا اب گئی سب کی کی نماز. تو ایسا نہیں ہوتا، کسی کی نماز ٹوٹتی نہیں، خراب نہیں ہوتی. البتہ بہتر یہ ہے کہ بھائی کسی کونے میں ان کی صف بناؤ یا پھر پیچھے الگ سے صف بناؤ. لیکن اگر کوئی بیچ میں آ گیا، جیسے مثال کے طور پہ 12 سال کا بچہ پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو گیا اور درمیان میں، اب کیا کرتے ہم اس کو پیچھے لیتے نماز میں، بھائی تو وہاں کونے میں جا ادھر جا. تو یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کے کھڑے رہنے سے کسی کی نماز میں خرابی نہیں آ رہی اور کسی کا کوئی خلل بھی نہیں ہو رہا. تو وہیں پر جڑنا کیا ہو جا شروع کر دینا چاہیے، اس سے کسی کی نماز میں خلل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.